السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما۔ صدق الله مولانا العظیم۔ اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت دی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا اور ایمان پر خوب جمنا، اور ایسا ہوتا تو ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور ضرور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے۔ یہ آیات بینات اس سے قبل جو گزری ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو چاہیے کہ وہ رسول کی دربار میں حاضر ہو جائیں، اور اگر نبی بھی ان کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اب یہاں سے جو آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، یہ کس کے متعلق ہے؟ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کا حکم دیا تھا۔ اس آیت کا شان نزول یعنی کب یہ آیت نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ثابت بن قیس بن شماس سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہم پر اپنا قتل اور گھر بار چھوڑنا فرض کیا تھا، ہم اس کو بجا لائے۔ ثابت نے فرمایا کہ اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس وقت کی، انہوں نے بہت سارے گناہ کیے اور ان پر سزائیں بھی اسی طرح کی آئیں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے، فرعون سے اللہ نے ان کو نجات عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور ایک پہاڑ ہے اور وہ اب بھی موجود ہے، وادی سینا، مصر کی وادیوں میں یہ پہاڑ موجود ہے اب بھی۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک و تعالی ان پر تورات کو نازل فرما رہا تھا۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہی رہے۔ یہ دوسری کتابیں جتنی بھی نبیوں کو دی گئی ہیں وہ شارٹ ٹائم میں دی گئی ہیں یا ون ٹائم میں دی گئی۔ یہ قرآن ہے جو 23 سال تک اترتا رہا، 23 سال تک تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوتا رہا۔ باقی دوسری کتابیں ایک ساتھ دے دی گئیں، اور پھر ان کے نازل ہونے کا طریقہ بھی الگ تھا۔ جیسے تورات جو ہے پوری دفتیوں میں لکھ کر کے ہی آ گئی تھی، دفتیاں تھیں، واللہ عالم وہ کس چیز کی دفتیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی 10 جلدیں دی گئی تھیں، جس میں سے آپ جب غش کھا کر کے گر گئے تھے تو 9 تو ویسی ہی اس میں غائب ہو گئیں، ایک باقی رہ گئی تھی۔ لیکن قرآن جو ہے لکھا ہوا اس طرح نہیں آیا، سیدھے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ اب یہاں پر فرق بھی تو آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے،
تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ لکھ کر کے ان کے پاس آئی، تو وہ لکھی ہوئی چیزیں ان کو دی گئیں کتاب، اور قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ کہاں نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ علی قلبک بلسان عربی مبین، یعنی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا اور آپ کے دل پر نازل کیا ہے، اس لیے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے رسول کی ضرورت نہیں، کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ڈائریکٹ ہم کو دی گئی ہے۔ تو یہ لکھا ہوا اگر آتا، میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ قرآن بھی تم کو ملا ہے تو وہ زبان رسول سے ملا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے نہ بتاتے تو ان کے دل پر کیا اترا ہے کس کو خبر ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے جتنا اتارا اتنا ہی رسول نے فرمایا ہے، کیونکہ قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بیان کرتے، جو کچھ بھی رسول کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے ان پر اتارا ہے۔ خیر، بات یہاں یہ تھی کہ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب گئے، 40 دن تک آپ نہیں آئے۔ ان کی جو قوم تھی، اپنی قوم میں آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا، اپنا ان پر حاکم بنایا۔ ہارون علیہ السلام دل کے بڑے نرم تھے، تو ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے تو ان لوگوں نے سب مل کر کے کیا کیا، اس میں ایک شریر قسم کا تھا سامری، جادو میں اس کو بڑا شغف تھا، اس نے جادوگری سیکھی بھی تھی، تو اس نے سارے لوگوں کا سونا اور چاندی جمع کر لیا اور اس کو میلٹ کر دیا، آگ میں پکا کر کے میلٹ کیا، اور پھر اس سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنایا، بیل کا بچڑا بنایا، اور اس کے منہ میں کوئی مٹی ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب بیٹری نہیں، سیل نہیں، کچھ نہیں۔ آج پلاسٹک کا بچڑا بولے تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا، سیل لگایا گیا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی سائنس کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو سارے لوگوں کو اس نے سامری نے بلا کر کے کہا اذا آلہتکم، یہ الہکم و الہ موسیٰ، ہاں اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ وہاں گئے اور خدا یہاں آ گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے بچڑے کو کیا کہا؟ خدا کہا، کیونکہ دیکھو یہ بول رہا ہے، تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ اب آدھے کچے پکے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے چمتکار کو دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، سارے اس میں آئے، اب وہاں جھکنا شروع کر دیے، عبادت اس کی شروع کر دی۔ اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھ گئے بچڑے کے پاس، منتیں کرنے لگے، نظر کرنے لگے، اس پر چڑھاوے کرنے لگے، سب شروع ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کہیں کچھ پتھر بھی دکھ جائے تو بتی بھی لگ جائے گی، پھول بھی لگ جائیں گے، اس پر کپڑا بھی اڑ جائے گا۔ کسی درخت کے پاس، اب تو حال یہ ہے کہ نیوز چینل والے بھی یہ ساری چیزیں دکھانے پر لگ گئے ہیں۔ عقل سے کام لو، بہت ساری چیزیں، بہرحال میں اس ٹاپک پر نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہیں سے شاید یہ گو ماتا کا تصور آیا ہوگا۔ خیر، عبادت ایسی ان لوگوں نے کی کہ نظر مان لیا، منت ماننے لگے۔ اب وہاں ہوا یہ کہ ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے، خدا کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ تم نے دوسرا خدا بنایا کیسے؟ تو آپ سمجھاتے رہے، تو آپ کے سمجھانے پر کچھ لوگ شرک سے بچ گئے، انہوں نے شرک نہیں کیا اور وہ بچے رہ گئے۔ وہ ایمان والے تھوڑے سے تھے لیکن زیادہ طور پر وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیں میرے عزیزو، اللہ کی آزمائشیں ہیں، کبھی پتھر بولنے لگ جائے، درخت ہلنے لگ جائے اور تمہاری باتیں سننے لگ جائے، تب بھی تم اس پر ایمان نہ لانا، تمہارا خدا وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان
تمہیں ورغلانے کے لیے، تمہارے عقیدے خراب کرنے کے لیے ایسے چیزیں پیش کرتا ہے۔ بچہ بیمار تھا، کوئی صاحب آئے ہمارے پاس، انہوں نے بھی کہا، دو تین معاملات ہیں ہمارے سامنے کہ فلاں پتھر پر جا کر کے ہم نے تیل چڑھایا اور بچہ صحیح ہو گیا۔ تمہارے بچے کے صحیح ہونے کے لیے وہ تیل چڑھایا کسی پتھر کے پاس جا کر؟ عزیزان گرامی، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بچہ صحیح نہیں ہوا، بیماری پر شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ بیماری کو وہ چھپا کر کے دکھائے گا تاکہ تمہارا عقیدہ پکا ہو جائے، اس پتھر پر تم شرک کرنے لگ جاؤ، اللہ سے ہٹ جاؤ۔ شیطان کی یہ چالیں ہیں، وہ نہ بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے، نہ تمہیں بیمار کر سکتا ہے، نہیں، جب تک رب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ایسا ہوا کیسے؟ میرے عزیزو، شیطان ورغلاتا ہے تمہارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے۔ چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے تمہارے بچے کی بیماری پر اس نے پردہ ڈال دیا، لیکن اس سے بھی بڑی بیماریاں وہ چھوڑ دے گا۔ وہ بچہ بعد میں ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جائے جب تم شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ پیٹ کا درد ہمارا جاتا ہی نہیں تھا، بہت جگہ علاج کروایا، تو پھر پیٹ کا درد ایک جگہ انہوں نے کہا کہ وہ آیورویدک کوئی دوا دیتے ہیں، ان کے پاس میں نے جا کر کے دوا لے کر کے آیا، صحیح ہو گیا۔ کہا کیا دوا ہے؟ کہا کہ انہوں نے بیل کا یا گائے کا پیشاب ڈال کر کے پلایا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طور پر بھی کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہو جائے گا جیسے آج پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تمہاری تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی تو یہ پاگل قسم کے لوگ اس طرح بھی اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کرونا وائرس بھی گائے کے گوبر سے ختم ہو جائے گا۔ ایسا کہنے والے ہی بہت بڑے وائرس ہیں ہمارے لیے۔ یہ خود ہی کیونکہ عقل مفلوج ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح سے پوری طاقتیں آج لگی ہوئی ہیں، حرام چیز میں کبھی شفا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو، جس کو مل رہا ہے، جس کا پیٹ صحیح ہو رہا ہے، جس کی آنکھ صحیح ہو رہی ہے، اس کو ہونے دو، لیکن آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے مجھے شفا میرا مولا ہی دے گا۔ ارے غلیظ چیزوں سے شفا کیسے ہم حاصل کریں گے؟ ناجائز و حرام چیزوں سے دوا کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بچڑے کی پوجا میں لگے، شرک میں مبتلا رہے بنی اسرائیل۔ ہوا یہ 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے، اپنی قوم کو دیکھا، یہ حالت ہو گئی۔ ارے جو ایمان والے تھے وہ پوجا پاٹ میں لگ گئے، عبادات میں لگ گئے بچڑے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں فرمایا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، اور میں دیکھتا ہوں اللہ کیا حکم فرماتا ہے تمہارے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میری یہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو آپس میں قتل کر دینے کا حکم دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ بھی ایک آزمائش تھی۔ شرک کیا ہے، یہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں وائرس ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ نہیں تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو بہرحال وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے بھی پوجا کی تھی بچڑے کی، جنہوں نے شرک کیا تھا، ان کا قتل ہونا شروع ہوا۔ ایک دن میں 12,000 لوگ قتل ہو گئے ہیں۔ وہ ان کے لیے توبہ، امت مصطفیٰ کے لیے اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ وہ گناہ کرتے تو بہت سخت حکم تھا ان کی شریعت میں، ان کو تو جسم کا ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا اگر نجاست لگ جاتی تو، شرک کرتے تو قتل تھا ان کے لیے، تو ان کی شریعت تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ قتل کیے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی قوم کو
مغفرت کا حکم فرمایا۔ یہ بات ہو گئی۔ آج بھی یہودی جو ہیں، آج بھی جیوز اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ہم ایسے پابند ہیں کہ اس نے ہمیں قتل کا حکم دیا تو ہم قتل بھی ہو گئے، اپنی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کرتے کہ کیا کیا تھا تم نے پہلے ہیں، کیوں اللہ نے قتل کا حکم دیا۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوجا میں لگ گئے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ہم قتل ہو گئے۔ یہی معاملہ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، ان کے پاس آ کر کے ایک یہودی کہنے لگا، ارے تم لوگ تو ابھی ابھی کے مسلمان ہو، معلوم ہے ہم لوگ اللہ کے لیے اپنی جانیں قتل کر دیے جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ ثابت بن قیس نے کہا اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے تو ہم تم سے زیادہ اپنے آپ کو اس کے لیے حاضر کریں گے، ہم بھی حاضر کریں گے اپنی جانیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ یہودی جو آ کر کے کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ ہم نے اپنی جانیں قتل کر دی اللہ کے حکم میں، وہ کیسے قتل کیے یہ نہیں معلوم ہے ان کو، بہت آنا کانی کرتے کرتے بچتے بچاتے، کیونکہ ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ان کو جس چیز کا حکم دیتے اس کا الٹا کچھ نہ کچھ کرتے۔ وہ بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا، یہ مقدس شہر میں تم جا رہے ہو، یہاں جاؤ تو یوں کہو وَقُولُوا ادْخُلُوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، فرعون کے ظلم سے پریشان ہو کر کے نکلے تھے مصر سے، جب بیت المقدس کی وادی میں جانا تھا اس وقت سب سے مقدس زمین، انبیاء کی زمین جو فلسطین ہے آج، بیت المقدس جہاں ہے، اس بستی میں ان کو جانے کا حکم ہوا اور اللہ نے فرمایا تھا سجدہ کرتے ہوئے جانا۔ کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے جانا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اللہ کا حکم یہ تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ہی داخل ہوئے فلسطین میں ہرا بھرا دیکھا، سبزیاں دیکھیں، مصر میں تھا نہیں، خشکی تھی، تو یہ سجدہ کر کے نہیں گئے، اپنی سرین کو یعنی اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور اس مقدس شہر میں داخل ہو رہے تھے، حبتن حبتن کہہ رہے تھے، یعنی ارے دانا ہی دانا ہے، دانا ہی دانا ہے، لال چیز ہے، یعنی ہمارے لیے سبزے ہی سبزے ہیں، دانا ہی دانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا تم یہ کہتے ہوئے جاؤ کہ مغفرت ہی مغفرت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے۔ تو اس طرح یہ ہر چیز کو بدلتے تھے۔ اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ سنیچر کے دن تمہارے لیے شکار حرام ہے، مچھلی پکڑنا ان کے لیے حرام تھا، گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، ان کی شریعت میں سنیچر کا دن ان کے لیے اس طرح کی کوئی بھی چیز کھانا حرام تھا۔ ہماری شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بنی اسرائیل میں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جمعہ کے دن ہی جا کر کے جال لگا کے آ جاتے تھے، سنیچر کو تو چھٹی ہے، شکار نہیں کر سکتے، تو جمعہ کو جال لگا کے آتے تھے اور پھر سنڈے کو اتوار کے دن جا کر کے پھر وہ جال میں جتنی مچھلیاں پھنسی ہیں وہ سب لے کر کے آتے تھے۔ تو وہ پھنستی کس دن تھی؟ سنیچر کو۔ بس کام یہ لوگ اس طرح اللہ کے احکام کی پامالی کرتے تھے، ہیلا بہانہ کرنا۔ اس طرح کے بنی اسرائیل کچھ ہم میں بھی ہیں جو احکام الہی کے لیے ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دے دیا، ایک صاحب آئے پوچھا کہ سال گزرنا ضروری ہے نا، مال پہ ہے ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے، سال گزرنا ضروری ہے، تو یہ صاحب کیا کرتے ہیں 6 مہینے اپنے پاس رکھتے ہیں، 6 مہینے اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، سال گزرا ہی نہیں۔ میں بھی سال بھر میرے پاس مال نہیں رہا، بیوی کے پاس بھی سال بھر مال نہیں رہا، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور تمہارے ہیرا پھیری میں وہ 2 لاکھ کب غائب ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی تھی یہ بنی اسرائیل۔
تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت میں یہاں فرما رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آج کہ ہم تو اپنی جانیں مار لیے، اللہ نے جب حکم فرمایا تو اے نبی ان سے فرما دے، جب اللہ ان کو فرماتا، ان پر فرض کر دیتا کہ اپنی جانیں قتل کر لیں یا اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ان میں سے سب نہیں کرتے تھے، چند لوگ ایمان والے صرف یہ کرتے تھے، الا قلیل منہم، بہت تھوڑے سے لوگ ہمارے حکم پر عمل کرتے۔ وہ واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے دیں، اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام چاقو اور برتن لے کر کے آئے، اپنی قوم کو پکار کر کے کہا کہ لوگوں، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا اس کی بارگاہ میں نذر کیا جائے۔ سب دروازے بند کرنے لگے، بھاگنے لگے، کیونکہ وہ ہیلے بہانے والی قوم تھی، اور سب آپس میں کہنے لگے ارے آج موسیٰ جسم کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کل کلیجہ مانگیں گے، پرسوں گردن مانگ لیں گے۔ تو سب بھاگتے گئے، ان میں سے کوئی نہیں آئے۔ یہ واقعہ دراصل جو پیش آیا بنی اسرائیلی روایات میں یہ موجود ہے کہ ایک خاتون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تھی اپنی اولاد کی دعا کروانے کے لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا لوح محفوظ پر اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں کوئی بچہ نہیں لکھا، تو آپ نے کہا جا صبر کر لے، اللہ تجھے اولاد نہیں لکھا ہے۔ وہ گئی، بیچ راستے میں ایک درویش، ان سے ملاقات ہوئی۔ درویش ہر زمانے میں، درویش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بابا کو آپ درویش کہہ دیں، جو یاد الہی میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہو، اللہ کے ذکر میں وہ دنیا کو ترک کر دیا ہو، اسے میں درویش کہتا ہوں۔ کبھی بھی آپ یاد رکھنا، میں جھوٹے ڈھکوسلے باباؤں کو درویش کا نام نہیں لیتا۔ تو وہ انہوں نے دیکھا، اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بچوں کے لیے میں رو رہی ہوں۔ اس درویش نے کہا جا رات بھر تو سجدے میں آج گزار، اللہ چاہے تو دے دے گا۔ گئی سجدے میں پوری رات گزاری۔ چند دنوں کے بعد وہ خاتون کہتی ہے اس کو حمل کے آثار نظر آئے۔ 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں ولادت ہوئی، بیٹا بھی پیدا ہوا۔ چند سالوں کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، تیسرا بیٹا ہوا، 7 بیٹے اس کو پیدا ہوئے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اس کی قسمت میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کا گزر اس کے سامنے سے ہوا، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ نے پہچان لیا، پوچھا تو ہی وہ خاتون ہے میرے پاس دعا کروانے آئی تھی؟ کہا ہاں۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا میرے بچے ہیں۔ تجھے بچے کیسے ہو گئے؟ تیری قسمت میں تو نہیں تھے۔ تو اس خاتون نے کہا بچے دینا تو رب کا کام ہے، اسی سے آپ پوچھیں، جب میرے اس میں تھا ہی نہیں تو اس نے دیا کیسے؟ یہ میرے اپنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کشمکش میں تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا مولا میں نے دیکھنے میں خطا کر دی تھی یا یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں ایک برتن اور ایک چاقو لے کر اپنی قوم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام دن بھر پکارتے رہے، کوئی بھی نہیں آیا، سب دروازے بند کرتے چلے گئے۔ شام کے وقت وہی درویش، وہی مرد قلندر، ان کے کانوں میں جیسی آواز پڑی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے، کہا کیا اللہ نے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے؟ کہا ہاں۔ چاقو لے لی اور اپنے ہاتھ کا ادھر کا حصہ کاٹا، ادھر کا کاٹا، پنڈلیاں کاٹی، ران کاٹے، گال کاٹے، ہر جگہ سے ٹکڑے 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 کاٹ کر کے وہ برتن میں رکھتے رہے، چھلنی چھلنی کر لیا، جس میں خون میں لت پت ہو کر کے گر گیا زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھ رہے تھے وہ یہ منظر، کہا نادان میں نے تجھ سے کہا کہ ایک ٹکڑا اللہ نے مانگا ہے اور تو یہ پورا کیا کر دیا؟ وہ درویش سسکتی ہوئی آواز میں کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میرے رب نے کہاں کا حصہ مانگا ہے، میرے جسم کا کون سا ٹکڑا مانگا ہے؟ میں نے ہر چیز پیش کر دی ہے تاکہ میرے مولا کو کوئی تو حصہ پسند آ جائے۔ تب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ
جو بندہ میری محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہو، اس کی دعا پر میں کسی عورت کو 7 بچے کیوں نہیں دے سکتا؟ دعائیں بھی تقدیر کو ٹال دیتی، تقدیر مبرم کو نہیں۔ کچھ تقدیر ایسی ہے جو اٹل ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ٹلتی، نبیوں سے بھی نہیں ٹلتی، وہ تقدیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ تقدیریں اللہ نے معلق رکھی ہیں، وہ دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں۔ خیر، تو کہنا یہ تھا کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ یہودی آج اپنی فضیلت میں کہتے ہیں ہم تو وہ ہیں کہ اللہ نے ہمیں قتل کا حکم دیا تو ہم نے قتل کر دیا، ایک دوسرے کو جانے مار دیں۔ تو یہ ایسی بات ہوئی جیسے جیل جا کر کے آیا ہوا چور جیل میں جا کر کے آیا اور آ کر کے یہاں ہم سے کہہ رہا ہے بھائی میں وہ بہادر آدمی ہوں جو 10 پولیس سے 10 ڈنڈے کھا کر کے آیا ہوں، میں کبھی ڈرتا نہیں، کبھی خوف نہیں کھاتا، میں وہ بہادر آدمی ہوں۔ تو اپنی فضیلت میں بیان کر رہا ہے، آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ میاں ڈنڈے کھائے کیوں؟ کچھ تو کیے تھے آپ، محبت میں تو پولیس نے ڈنڈے نہیں مارے آپ کو۔ اسی طرح یہ یہودی ہیں جو کہتے ہیں ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ کے حکم پر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، اللہ نے حکم فرمایا تھا قتل کر دو، ہم نے قتل کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے قتل کیا، ہم وہ قوم ہیں۔ تو ان سے یہ پوچھو کہ بھائی اللہ نے حکم کیوں دیا تم کو اس طرح؟ اتنا گھنونا کام تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سزا تم پر آئی۔ اب رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ ویسا ہی کر چکے ہوتے جیسا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، جیسا ان کو اللہ نے حکم دیا تھا ویسا ہی کیے ہوتے تو یہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ہدایت ہوتے۔ اللہ نے تو ان کو فرمایا فضلناہم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو پورے جہانوں میں اس زمانے میں جتنے دنیا میں سب پر فضیلت عطا کی تھی۔ کوئی ایک ہی قوم ہے ایسی جن کو اللہ نے جنت سے کھانے اتارے ہیں، وہ ایک قوم ایسی ہے کہ چلتے تھے نبی کے ساتھ تو آسمان کا ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا، کبھی دھوپ نہیں لگتی تھی۔ وہ ایک قوم ایسی ہے ناخن بڑھتے، نیت کر کے اگر رات میں سو جاتے تو فرشتے ان کے ناخن کاٹ دیتے تھے، ان کے کپڑے دھل جاتے تھے، اور کیا چاہیے تھا؟ اتنے آرام سے اتنے مزے کی زندگی تھی، اللہ نے ان کو اتنی سہولیات دی تھی۔ اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ سب وہی کرتے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو آج تو یہ سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، سب سے زیادہ ایمان ان کے پاس ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کا قتل کیا ہے، قریب 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے ان یہودیوں نے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قاتل ہیں یہ، اور شرک ایسا بھی کیا، نبیوں کی شان میں بہتان تہمتیں ایسی لگائیں، اللہ کی پناہ۔ آج بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ ابراہیم علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق گھناؤنے عقیدے رکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ سے لڑتے تھے، کبھی وہ اللہ کو گرا دیتے تھے، کبھی اللہ ان کو گرا دیتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ اکھاڑے والا ایمان ہے، پہلوانوں کا ایمان ہے، اللہ کے نبی اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جرأت کریں گے؟ انبیاء اکرام کے متعلق انہوں نے یہ سارے عقائد گڑے ہیں، یہ یہودیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے خبر ہے اس چیز کی کہ میں جتنا یہودیوں کے متعلق بولتا ہوں اتنی ہی زیادہ ان کو مرچیاں بھی لگتی ہیں، کیونکہ ایک چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے آج کے زمانے میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس ٹاپک پر تقریباً کوئی بولنا نہیں چاہتا علماء میں بھی، کہ یہود و نصارہ کے ان کے شیطانی شرارتوں کے متعلق کوئی بھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، کوئی بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اب وہ جانیں کہ کیوں نہیں بیان کرتے۔ میرے عزیزوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن میں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے، ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس قوم کے بارے میں ہم تنبیہ کیوں نہ کریں،
ارے میاں جہاں کرنٹ کھلا رہتا ہے ہم وہاں ڈینجر کا بورڈ لگا دیتے ہیں، نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ چلتے پھرتے کوئی ٹچ نہ کر لے. تو یہ تمہاری جان جا سکتی ہے، لیکن اس قوم کے متعلق اگر ہم آج آگاہ نہ کریں تو یہ ایمان بھی ختم کرنے والی سازشیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ضروری ہے ان کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کرنا، بتانا. آج خفیہ طریقے سے پوری دنیا میں یہ اپنے جال بچھا چکے ہیں. پورے ٹیلی ویژن پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، بزنس کے بڑی بڑی چیزوں پر ان کا قبضہ ہے. شیئر مارکیٹ پورا یہودی چلاتے ہیں، گولڈ مارکیٹ پورا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں، کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر لیں تو میں ان کو ہی خدا مان لوں. الومیناتی تنظیم کے ذریعے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو یہ لوگ خریدتے ہیں، فلموں کے جو ایکٹر ہیں ان کو خریدا جاتا ہے، نیتاؤں کو خریدا جاتا ہے، پلیئرز کو خریدا جاتا ہے، فٹ بال کے، ہاکی کے، کرکٹ کے، یہ جتنے بھی ہیں ان کو سٹار بنا کر کے پوری دنیا میں مشہور کیا جاتا ہے. اور پھر ان کے ذریعے سے مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے عام بچوں کی. ایک ہیرو، ایک ایکٹر، ایک ایکٹریس پردے میں آ کر اگر فلم کے اگر وہ اپنے آپ کو ننگا کر کے بھی دکھا دے تو کئی لاکھ لوگ ننگے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ آسان کام ہے. ہم تبلیغ کرتے ہیں فردن فردن فردن، 10 لوگوں میں بیان کر رہا ہوں، پھر مجھے دوسری جگہ 10 کو صحیح کرنے میں ٹائم لگے گا. یہ شاطر دماغ ایسا ہے کہ ایک کسی کو سٹار کو پکڑو، اس پر پورا انویسٹ کرو، پیسے لگاؤ اور اس سے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرواؤ تاکہ اس کی تمام حرکتوں کو ہر نوجوان اپنانے میں فخر محسوس کرے گا. یہی تو ہو رہا ہے نا آج. لاکھوں کی تعداد میں ان کے پیچھے چلنے والوں کی آج تعداد ہے. آج کسی بھی بچے کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے ٹارگٹ صرف مسلمانوں کو نہیں کیا، تقریباً سب قومیں اس کی ٹارگٹ ہیں، کیونکہ شیطان کے پجاری ہیں. ان میں سے بعض شیطان کی عبادت کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اس کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، مشہور و معروف کسی کا قتل کرتے ہیں، اس کا خون بہاتے ہیں. ساری چیزیں موجود ہیں. بہرحال یہ پوری دنیا میں رد و بدل کرنے کی کوششیں ہیں. ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ہم خدا سے لڑنے کے لیے فیلڈ بنا رہے ہیں، اللہ سے لڑنے کے لیے شیطان کی مدد لے رہے ہیں، اور اس میں ساری دنیا کو اپنی فوج بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ سوال ہوگا، اتنا سب یہ کر رہے ہیں تو پھر خدا کی طاقت کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ زمانے میں ایسا کئی مرتبہ ہوا، رب تبارک و تعالیٰ 100 سال تک انہیں ڈھیل چھوڑتا ہے، 100 سال تک ان کو ڈھیل چھوڑتا ہے، اور بڑھو اور بڑھو. اور جس دن رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتا ہے تو سب جہاں تھے اس سے بھی خطرناک طریقے سے عذاب کے شکار ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے. اس کی مثال میں ایسی ہی بتا دوں. آپ کی طاقت کیا ہے اور چونٹی کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے چونٹی نیچے سے چڑھتی ہوئی میرے ڈیسک پر آ رہی ہے اور میرے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس کو گرانے میں صرف مجھے انگلی بھی لگانا نہیں پڑے گا، پھونک دوں تو نیچے گر جائے گی. تو آپ اس کو چڑھنے دے رہے ہیں، چڑھنے دے رہے ہیں. جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کاٹنے کے ہی لیے آ رہی ہے تو کبھی کبھار اوپر تک آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ پھونک مار کر کے گرا دیتے، ہاتھ کا بھی استعمال نہیں کرتے. تو تمہاری طاقت کہاں اور چونٹی کی طاقت کہاں؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اس طرح سے ان لوگوں نے اس سے قبل بھی ایسے معاملات کیے. نمرود کے زمانے میں انہوں نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی اور کہا کہ اس بلڈنگ پر چڑھ کر کے ہم خدا سے لڑائی کریں گے اور اس کو گرا دیں گے، اور پھر موت اور حیات سب ہمارے ہاتھ میں رہے گی، جس کو چاہے موت دیں گے، جس کو چاہے زندگی دیں گے. اور انہوں نے بنایا بھی. ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب وقال فرعون یا حامان ابنی لی صرحا لعلی. قرآن میں فرعون کے متعلق آیا ہے کہ اس نے حامان سے کہا اپنے وزیر سے ایک بڑی بلڈنگ بنا، میں چڑھ کر کے موسیٰ کے خدا سے لڑ لوں گا. بنایا تھا انہوں نے. اور
عیسائی کتابوں کے اعتبار سے نمرود کے زمانے میں پوری دنیا کو انہوں نے جمع کیا، ایک ہی لینگویج کیا تھا، سب کی زبان ایک بنایا، سارے لوگ ایک ہی زبان بولیں گے، سب کی کرنسی ایک ہی کر دیا تھا انہوں نے، سب کے پیسے سکے جو ہیں وہ صرف اور صرف بادشاہ وقت کے نام پر چلے، سب کی زبان ایک، پیسہ ایک، شہر پورا ایک بنایا گیا، پورے دنیا کو اس وقت ایک شہر میں بدل دیا تھا انہوں نے۔ 4000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اتنی بلند عمارات بنائی، اور اس پر چڑھ کر کے یہ کیا چاہ رہے تھے؟ خدا سے لڑیں گے۔ ان کے عقیدے کے مطابق خدا کیا صرف اوپر ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے ایک فرشتے کو، یہ قرآن میں نہیں ہے لیکن دیگر مقدس کتابوں میں، رب نے فرمایا اے فرشتوں ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے لڑائی کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک فرشتے کو دنیا میں بھیجا، ایک ہی، اس کے کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے آپ، کتنے فرشتے ہیں، ایک فرشتے کو بھیجا۔ روایت میں ہے کہ وہ فرشتہ صرف اپنے پر 2 مرتبہ ہلایا، پوری بلڈنگ گر گئی، جتنے اس پر چڑھ رہے تھے سب ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، جو بچے تھے سب کی زبانوں کو اللہ نے بدل دیا، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ، اس کی زبان الگ۔ دنیا میں اس لیے مختلف زبانیں ہو گئی، سب الگ الگ ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے سب میں اختلاف، یعنی زبان کا اختلاف، سب چیزیں ڈال دی۔ یہ ہو چکا تھا، سیم اسی چیز کو پھر سے واپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گلوبل ولیج کیا مطلب ہے؟ یہ پوری دنیا کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ میں ایک گاؤں بنا دیا نا، اور لینگویج بھی ایک کرنے کی کوشش ہے، انٹرنیشنل لینگویج صرف انگلش ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، اور تقریباً آج ایسا ہی ہر ملک میں انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو سب جگہ چل جائے گی۔ کرنسی بھی ورلڈ ٹریڈنگ کے لیے ڈالر ہے، پوری دنیا ایک ہی کرنسی پر آج تجارت کر رہی ہے، کچھ کو چھوڑ کر کے۔ اور پھر یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ لوگ بلڈنگ نہیں بنائیں گے، بلڈنگ تو دبئی والے بنا رہے ہیں اونچی سے اونچی، اب یہ ڈائریکٹ اسپیس میں جا رہے ہیں، اسپیس میں چاند پر جا کر کے آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ الگ بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی نیت اور ہے، اسپیس میں اوپر جگہ جگہ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں خدا جو ہم کو مارتا ہے، جو موت و حیات دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ان کی پوری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی انہوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی ہیں انگلش میں، وہاں پر صرف مائنڈ پروگرامنگ کے لیے الومیناتی تنظیم نے اس کو بہت بڑے پیمانے پر بعد میں ہونے والی چیزوں کو انہوں نے فلم میں اس لیے درشایا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ جا کر کے اسپیس میں خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہے وہ جو ہر ایک کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، سورج کو چاند کو چلا رہا ہے، اسپیس میں تک جا کر کیا ہے۔ میرے عزیزو، اسپیس جہاں تک یہ جانے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، کتنے ملین بلین ستارے ہیں، ایک تارا ہماری زمین سے بھی 10 گنا بڑا ہے، زمین سے بھی 10 گنا بڑا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور یہ کتنے ٹریلین سال کا سفر ہوگا وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، عرش جو اٹھائے ہوئے اللہ کا، رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو عرش فرمایا ہے وہ فرشتے اٹھا کر کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ، اس کے کان اور گردن کے بیچ میں جو مسافت ہے وہ 700 سال کی ہے۔ 700 سال اگر کوئی چلے تیزی سے، جو سواری ہے دنیا کی سب سے تیز سواری، تو اس کے کان سے کندھے کے بیچ کا اتنا فاصلہ ہے،
باقی پورا فرشتہ کتنا بڑا ہے معلوم نہیں. یہ حاملان عرش کے بارے میں قرآن حدیث میں ہے جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ فرشتے چھوٹے فرشتوں میں سے ہیں. پھر جبرائیل کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے فرشتے ہیں. میرے عزیزو، یہ فرشتوں کو تک نہیں دیکھ سکے تو پھر خدائے جلال و جبروت کو کہاں دیکھ سکیں گے؟ اللہ رب العزت تک پہنچنا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کے لیے میرے مولا نے ممکن کیا تھا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خود رسول نہیں گئے تھے بلکہ اللہ انہیں پہنچایا تھا، باقی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. خیر، اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ یہ رب کے حکم کی پابندی کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ایسا کر چکے ہوتے پہلے تو آج سب سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. انہوں نے کبھی اللہ کے احکام کی پابندیاں نہیں کی، بلکہ ان میں سے چند ہی لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے. اور رہی بات، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ ہمارے حکموں کی پابندی کرتے تو ہم اپنی طرف سے بہت بڑا انہیں ثواب دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے پر چلاتے. لیکن آج یہ سیدھے راستے پر نہیں چل پائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ احکام الہی پر پوری طرح پابند نہیں تھے. آج ہم سب کی بات میں کروں گا، آپ بھی یہ نہ کہہ دینا ہم وہ ہیں ہم یہ ہیں. تم میں سے کہنے کا حق صرف ان کو ہے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، جنہوں نے حقیقت میں اپنی جانیں دی ہیں. وہ مدینہ طیبہ کا کتنے سال بعد کا یہودی آ کر کے صحابی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ان کی نسلوں میں ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے بڑوں کو، پرکھوں کو حکم دیا قتل ہو جاؤ تو ہم قتل ہو گئے. اس کو کہتے ہیں نا جس کو شیخی بگاڑ رہا ہے، ڈینگ مار رہا ہے، کس چیز میں؟ کہ ہمارے پرکھوں نے اللہ کا حکم آیا قتل ہو جاؤ تو ہم قتل ہو گئے. ہم ان کی نسلوں میں سے. وہ بھی کس کے پاس کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی رسول کے پاس. میرے عزیزو، اس صحابی کو یہ کہنے کا پورا حق تھا کہ تیرے پرکھوں کی تو بات کر رہا ہے، ہم تو موجود ہیں، ہم صرف نام رسول پر اپنی گردن کٹاتے ہیں. اللہ کا حکم آئے، یہ بات کی بات ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان کو کہنے کا حق تھا. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ کے ایسی رضا پر یہ چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاں بلایا، جب بلایا، یہ سب نکل پڑے ہیں. جس جگہ بلایا ہے نکل پڑے. سوچے تو صحیح، بدر کے جنگ میں جانے سے قبل مدینہ طیبہ میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے. گھر میں آواز آ رہی ہے باپ اور بیٹے کے درمیان. پوچھا گیا کہ کیوں جھگڑا ہو رہا ہے؟ باپ کہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے میں نبی کے ساتھ جاؤں. کہاں جانے کے؟ نان کٹائی لینے کے لیے. ارے میاں، وہ جان اور گردن اپنے ہتھیلی پر لے کر وہ پروگرام میں جانے کی بات نہیں کر رہے تھے. میدان جنگ ہے، کبھی بھی جان جا سکتی ہے. یہاں تو جہاں وائرس آیا ہے ڈر کے مارے سارے سفر ختم ہو گئے. ارے نہیں جانا ہے بھائی، وہاں پر موت آ جائے گی. وہ صحابہ تھے جن کو معلوم تھا کہ تلواریں لٹک رہی ہیں ہمارے اوپر، پھر بھی جانے کے لیے بضد تھے. دونوں باپ اور بیٹا قرآن اندازی کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا ہو جائے گا. بیٹے کے نام کا قرآن نکلا. باپ نے کہا میں نہیں مانتا یہ قرآن. دونوں نے کہا یہ ناانصافی ہو رہی ابا، حضور کے پاس فیصلہ کروائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے کہا ایک کا گھر میں رہنا ضروری ہے، اور آپ حکم فرمائیں کون ہم میں سے دونوں میں سے چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے میاں آپ گھر پہ رہیں، اس جوان کو ہمارے ساتھ بھیجیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے. کہا ہائے میرا بڑھاپا مجھے میرے نبی سے دور کر دیا، کاش میں جوان ہوتا تو میرے آقا کے ساتھ جاتا، یہ بڑھاپا مجھے دور کر دیا. وہ رغبت تھی ان صحابہ کی. ان کو کہنے کا حق تھا کہ ہم کو جب بھی حکم آیا ہے تو ہم جان ہتھیلی پر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. آج تو ہم چلا رہے ہیں، صرف کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں.
مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ ہم بول تو سکتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن جب وقت آئے تو کیا ہم اس کے لیے حاضر ہیں؟ وہ تو صاف سمجھ میں آتا ہے، جو بندہ فجر میں بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ نبی کے لیے جان کیا دے سکتا ہے؟ جو میرے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا ایک دکان بند نہیں کر سکتا، وہ کہاں اپنا پورا مال راہ خدا میں دے سکتا ہے؟ مال میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ہم دنیاوی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ یہودی نے کہا تھا ہمارے پرکھوں نے اللہ کے حکم پر قتل کر دیا، تو آج بہت سارے ایسے ہی سنی حضرات ہیں جو صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے گھوم رہے ہیں، پدرم سلطان بود، ہمارے باپ تو بڑے بادشاہ تھے۔ اب تم سے پوچھا جائے گا تم کیا ہو، تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کی قربانیاں کیا ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس آیت پر چلو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ تمام چیزیں کر لے جاتے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ فرمائے ضرور ضرور ہم انہیں سب سے زیادہ ہدایت پر رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ انہیں صراط مستقیم پر چلاتے اور اپنی جانب سے انہیں بڑا ثواب دیتے۔ تو آج میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں اس آیت سے اخذ کر کے کہ اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کو جو حکم دیا، انہی تمام حکموں پر تم بھی آج عمل کر لے جاتے تو اللہ کا حکم صادق ہے کہ وہ ضرور تمہیں سب سے اعلیٰ ایمان پر رکھتا، سب سے بڑی مدد تمہارے ساتھ ہوتی اور بہت بڑا ثواب اپنی جانب سے دیتا۔ آج جس کگار پر ہمیں دنیا لا کر کے چھوڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھی صرف اور صرف شیخی بگاڑ رہے ہیں۔ آج ہم صرف اور صرف ڈینگے مار رہے ہیں، جس کو لاف گزینی کہتے ہیں، یعنی بڑے بڑی باتیں کرنا، آپ کی زبان میں پھینکنا بولتے ہیں، بہت پھینک رہا ہے، لمبی لمبی پھینک رہا ہے۔ تو تقریباً دینی معاملات میں بھی پھینکنے والے بہت ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم یہ قوم ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی کرنٹ سچویشن آپ کی کیا ہے؟ آپ اگر اپنی تمام چیزیں قربان کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو کہنے کا حق ہے کہ میں وہ بندہ ہوں کہ میرا مولا مجھے جس وقت پکارے میں بستر چھوڑ کر حاضر ہوتا ہوں۔ وہ صحابہ تھے، شادی آج ہوئی حضرت حنظلہ کی، پہلی رات ہے اپنی دلہن کے ساتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی مدینے میں، احد کے میدان میں، جنگ احد میں جانے کے لیے۔ وہ رات آدھی گزر چکی، اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہے، ان کو کہا اٹھ کر کے، میرے آقا کی آواز آ گئی، حضور جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، جہاد کے لیے بلا رہے ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی سے کہا اگر تم چاہو تو طلاق لے لو، بعد میں عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ اس خاتون نے پیر پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کے نہیں کہا ہائے میرا سہاگن اباگن ہو جائے گا، سب لٹ گئی، کہاں مجھے میرے باپ نے کر کے دے دیا، ایک رات گزارا اور یہ جا رہا ہے۔ وفا شعار خاتون صحابیہ تھی، کہا اے میرے سرتاج، اے میرے شریک حیات، جاؤ اللہ حافظ، صحیح سلامت لوٹے تو میں فخر سے کہوں گی کہ میں ایک غازی کی بیوی ہوں گی، اور اگر صحیح سلامت نہیں لوٹے تو بھی میں فخر کروں گی کہ میں شہید کی بیوہ ہوں۔ بیچ دیا۔ ان کے پاؤں میں کسی چیز نے بیڑی نہیں لگائی تھی، جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا نکل جاتے تھے۔ ان کی قربانیاں اپنی جگہ پر۔ اور پھر احد کے میدان میں دیکھا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زخم کھا کر کے شہید ہو بھی چکے تھے، واپس نہیں آئے۔ ایک رات کا دولہا میدان احد میں شہید ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صرف ان تک آئی، بستر چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اے میرے عزیزو، یہاں اللہ کی پکار آتی، ہم بستر چھوڑ کر کے کیوں نہیں آتے؟ ہم اپنے کام و کاج سے فارغ ہو کر کیوں نہیں اللہ کے گھر کو بھر دیتے؟ تو کہیں تو ایسی ہے کہ زبان سے بولنے والی باتیں اور ہیں، عمل کے میدان میں اترنا اور ہے، یہ دنیا الگ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو سچے ایمان والوں میں شامل فرمائے، ہم سب کو ہدایت کے اعلیٰ راستے پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔